اور میری شادی کی خواہش ہے، لیکن میری اس بدصورتی کے بنا پر کوئی بھی مجھ سے اپنے بچی کا نکاح پسند نہیں کرتا، حالانکہ میں قبیلہ بنی سلیم قاضی حسب شخص اور میری سیاہی نانہال کا اثر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ کیا عمر بن وہب ثقفی موجود ہیں؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت حاضر تھی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر بن وہب ثقفی موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم عمر بن وہب ثقفی کا مکان جانتے ہو تو ان کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کے میرے جانب سے یہ کہہ دینا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ لیکن درمیان میں یہ بات بھی عرض کر دینا کہ وہ لڑکی جن کا نام آتا ہے نہایت خوبصورت حسین و جمیل ایک رئیس قوم کے جان سے زیادہ عزیز لڑکی، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے قدموں سے عمر بن وہب ثقفی کے گھر پہنچتے ہیں۔ دستک دی جیسے اندر سے جو ہے اہل خانہ نمودار ہوئی، جو ہی نگاہوں کے سامنے ایک سیاہ فام نوجوان نظر آیا، جوش استقبال سرد پڑ گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، تمہارے آنے کی کیا غرض ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے لڑکی کے ساتھ میرا نکاح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ گویا یہ کیا بات تھی، جوش و غیظ و غضب کو بھڑکا دینے والی، نفرت آمیز نظروں سے گھورتے ہوئے کرخط انگیز آواز میں کہا یہاں سے چلے جاؤ، شرم نہیں آتی کہ ایسی صورت کو لے کر کے کسی کے لڑکی سے شادی کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس رئیس قوم کی جھڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہما دیا، تھکے قدموں سے درباری رسالت میں پہنچے۔ ادھر لڑکی نے جو اپنے باپ سے قصہ معلوم کیا تو کہنے لگی کہ ابا جان یہ ٹھیک ہے کہ اس شخص کی جو ہے صورت جو ہے قابل قبول نہیں، لیکن آپ نے غور بھی فرمایا کہ حکم کن کا تھا؟ سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام و تسلیم کا، جن کے اشارے پر جان دینا، سمندر میں کود جانا، لڑائیوں کے میدان میں دوڑ جانا آسان تھا۔ آپ نے ان کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے آپ جلد سے جلد جائیں اور جا کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کیجیے کہ کہیں آپ کے بارے میں کوئی وحی الہی نہ اتر پڑے اور آپ کو ذلت و رسوائی کا منہ نہ دکھنا پڑ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عمر بن وہب ثقفی کے سمجھ میں بات آ گئی، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے ایک مجلس کے کنارے کونے میں بیٹھ گئے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنا شروع کیا کہ اتنی ہی میں عمر بن وہب ثقفی جلدی سے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک میں مجرم ہوں اور میں اپنے جرم کی معافی چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری کی بھی کیا بشارت ہے کہ میں آپ کے خلاف مناشا کرتا؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، لیکن اب واقعاً یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے حکم صادق فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوست، جیسے ہی عمر بن وہب ثقفی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنی معافی کی درخواست پیش کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً معاف کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ عمر بن وہب ثقفی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میری جان قربان، میں
کے کہی ہوئی بات کو کس طرح سے ٹال سکتا ہوں، مجھے یہ منظور ہے۔ عزیز ساتھیوں، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عمر بن وہب ثقفی کی لڑکی سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے سعد جا اپنے بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شرم سے اپنی نگاہ جھکا لی اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس مہر وغیرہ کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس غربت پر رحم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد جا، میں ہر مسلمانوں میں سے 3 شخص کے ذمہ رکھتا ہوں، ان تینوں کے پاس جا اور 200 درہم حاصل کر لے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں کے پاس جاتے ہیں اور 200 درہم کے حساب سے کل 600 درہم حاصل کرتے ہیں اور اس رقم کو لے کر کے بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں شادی کی سامان خرید رہے ہیں، دنیاوی بیوی کی رخصتی کے لیے تیار مشغول ہیں۔ ان کے رخصتی کے لیے اچانک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منادی کی آواز سماعت سے ٹکرائی کہ اے مجاہدوں، دین حق کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلامی جھنڈے کو سرنگوں ہونے سے بچانے کے لیے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے نکل پڑو۔ عزیز ساتھیوں، اس اعلان کا سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ بدل گئے، دنیاوی بیوی کی طلب ختم ہو گئی، حور عین کی طلب میں، مولا کائنات کی رضا جوئی میں انہی پیسوں سے سامان جنگ، اصلاح جات، گھوڑے، تلوار وغیرہ خرید لی اور جا کر کے مجاہدوں کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ تذبذب میں تھے کہ آخر یہ کون سا شخص ہے جو شجاعت کی دیدار حاصل کر رہا ہے اور مردمی کی جوہرت دکھا رہا ہے۔ الغرض شام تک کافر اور مشرک کے صف میں گھس کر بے دریغ کیڑے کبڑے کی طرح کاٹتے رہے اور دن بھر کے شجاعت کے جوہر دکھانے والے جوان جامع شہادت نوش کر کے جنت کا رستہ اختیار کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے چہرے کی مٹی صاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے سعد، تیری اور میری ملاقات اب دنیا میں ناممکن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصی آئی اور چہرہ انور کو پھیر لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے آپ کو غشی آئی، اس کے بعد آپ نے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ پہلے آپ کو غشی آئی، پھر آپ روئے اور چہرہ انور کو پھیر لیا، اس میں کیا بھید تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا تو میرے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاقات کے شوق میں تھا کہ اب دنیا میں ملاقات ناممکن ہے، اور ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اعزاز اکرام فرمایا ہے، اور میں نے اپنے چہرہ انور کو صرف اس بنا پر پھیر لیا تھا کہ ان کے شہادت پر جنت کی حوریں بے تحاشا دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ ان دوڑنے کی وجہ سے ان کی ایک پنڈلیاں کھل جاتی تھی اور پیر کے زیورات نظر آ رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بی بی کی شادی ہوئی ہے، بی بی کی رخصتی کے لیے سامان کے لیے گئے ہیں اور جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا ہے اور بی بی کو چھوڑ دیے ہیں، ان کی رخصتی کو چھوڑ کر کے اور جنگ میں جا کر کے جو ہے کھڑے ہو چکے ہیں، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اللہ کے راہ میں۔ لیکن آج کل ہمارے گھر میں یا ہمارے کوئی بھی چیز میں اگر کوئی دینی بات ہو یا کوئی چیز ہو، اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔